والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے سے وقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 524 ہے۔ اس روایت کو امام مسلم بھی کتاب الزکوٰۃ کے اندر اس حدیث پاکہ کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے مجھے عطا فرمایا۔ میں نے حضور سے پھر سوال کیا، رسول اللہ نے پھر مجھے عطا فرمایا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد پھر سوال کیا، حضور نے مجھے پھر عطا فرمایا۔ میں سوال کرتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرماتے رہے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے حکیم بن حزام، یہ مال جو ہے نا سرسبز اور میٹھا ہے، اب آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ یہ مال جو ہے سرسبز اور میٹھا ہے، اگر اسے کوئی لالچ کی وجہ سے مانگے تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اور کوئی بغیر لالچ کے کوئی سوال کر لے تو اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ پھر حضور نے دوسری نصیحت کی، فرمایا کہ زیادہ مانگنے والے کی مثال حضور نے اس حدیث میں ایسی ارشاد فرمائی ہے کہ وہ کھانا سیر ہو کے کھا لے مگر پھر بھی سیر نہیں ہو پاتا، یعنی کہ کتنا ہی کھا لے پھر بھی بھوکے کا بھوکا ہی رہتا ہے۔ پھر تیسری نصیحت کی، فرمایا کہ میں نظام میری تیسری نصیحت یہ ہے کہ اوپر والے ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ اچھا ہے، نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بولیے وہ اچھا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے نصیحت سنی، آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں مرتے دم تک اب کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ آپ نے پکا عہد کر لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے کچھ عطیہ کرنے کے لیے آپ کو بلایا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ فاروق اعظم نے بلایا تو آپ نے وہ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ تو فاروق اعظم نے کہا، اے مسلمانوں کی جماعت، تم دیکھ لو، میں تمہیں گواہ بنا کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ان کا حق تھا میں حق دے رہا ہوں، پر یہ اپنا حق لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو جب تک آپ زندہ رہے آپ نے دوبارہ کسی سے سوال بولیے نہیں کیا۔ حدیث مبارکہ تو یہاں ہوئی مکمل۔ پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث فرمائی کہ دنیا جو ہے وہ مال جو ہے وہ میٹھا ہے، سرسبز ہے۔ اس بات کی تائید جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ سے بھی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ المال والبنون، تمہاری اولاد اور تمہارا مال، زینت الحیات الدنیا، وہ تو زندگی کی سنگار ہے، لیکن اس کو سنگار کہا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا ہے کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے اور نیچے والا ہاتھ جو ہے اوپر والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو لالچ کے لیے سوال نہ کیا جائے، بغیر لالچ کے سوال ہوتا ہے تو وہ شرعاً بولیے جائز ہوتا ہے۔ پھر آپ نے سوال کیوں کیا؟ جب آپ عطیہ فرما رہے تھے، عطا کر رہے تھے، آپ کے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ نے دیگر صحابہ کی جو مال عطا کیا ہے اس کے مقابلے میں شاید مجھے کم عطا کیا ہے، اس لیے آپ نے سوال کیا، لیکن آپ نے بار بار عطا کر کے ان کو خوش کر دیا ہے۔ دوسرا مسئلہ، تیسری بات کیا معلوم ہوئی؟ یہ معلوم ہوئی کہ جو حاکم اسلام ہو اس سے سوال کرنا جائز ہے، اسے مانگا جا سکتا ہے۔ جب بھی کبھی کسی امتی کو کوئی تکلیف ہوتی تھی وہ سیدھا اپنے نبی کی بارگاہ میں آتے تھے اور نبی سے سوال کرتے تھے، مانگتے تھے۔ یہ معمول قدیمی ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے پانی مانگا۔ بولیے پانی کس سے مانگنا چاہیے تھا؟ بولیے اللہ سے، لیکن مانگا موسیٰ سے۔ مانگنا تو اللہ سے چاہیے تھا، لیکن مانگا ان کی قوم نے کس سے مانگا؟ موسیٰ سے مانگا۔ اللہ نے فرمایا کہ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے نا، اس کو پتھر پہ مارو، اس میں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔
معلوم یہ ہوا اگر کوئی امتی اپنے نبی سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو در حقیقت وہ اللہ ہی سے مانگ رہا ہوتا ہے. نبی سے مانگنا اللہ ہی سے مانگنا ہوتا ہے. حکیم بن حزام کون ہے؟ حکیم بن حزام، ایک بات اور کہہ دوں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے کہا، ربیہ بن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت مانگی. مسلم کے حدیث مبارکہ موجود ہے. آپ نے فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں. تو حضور نے ان کو جنت بھی عطا فرمائی. مانگا اسے جاتا ہے جو دے سکتا ہو، جو نہ دے سکتا ہو اسے مانگا بھی نہیں جا سکتا. تو عقیدہ اہل سنت کا یہی ہے کہ انبیاء سے جو سوال کیا جاتا ہے، انبیاء کے توسط سے جو چیز مانگی جاتی ہے وہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت بولیے نہیں ہے. زندہ مردہ کے ہی کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی زندہ سے مانگا جائے تو مردہ سے نہیں مانگا جائے. آگے چلیے، حکیم بن حزام کون ہے؟ یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، اور آپ کی عمر شریف جو ہوتی 120 سال ہوئی ہے، اور 60 سال جو تھے زمانے جاہلیت کے تھے، یعنی کہ اسلام سے پہلے کے تھے، اور 60 سال اسلام میں آپ نے گزارے ہیں. آپ کو تیسری خصوصیت یہ حاصل ہوئی کہ حکیم بن حزام جو ہے کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں. حکیم بن حزام کعبے میں پیدا ہوئے ہیں. مسلم حدیث ہمارا کا موجود ہے، نہیں کوئی پیدا ہوا سوائے کعبہ میں حکیم بن حزام کے. تو حکیم بن حزام کے علاوہ کوئی کعبے میں پیدا بولیے نہیں ہوا، یہ پیدا ہوئے ہیں. تیسرا یہ عرب میں کلچر تھا، برائی تھی، زمانے جاہلیت میں مانگا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اس جہالت کی رسموں کو ختم کیا ہے، اور اسلام نے مانگنے سے بولی کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے، مانگنے سے منع فرمایا. تو حکیم بن حزام کی عمر شریف جو تھی 120 سال رہی. رسول اللہ نے عطا کر کے بتا دیا کہ اپنی تمام لالچ کے لیے نہ مانگنا، اپنی ضرورت کے لیے مانگو گے تو وہ تمہارے لیے جائز ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ.